अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उमर फ़ारूक इन फोकस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे फ़ॉरेन पॉलिसी मेकिंग के हवाले से। इस्लामाबाद में फ़ॉरेन पॉलिसी मेकिंग होती किस तरह है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फ़ौज, सिविल गवर्नमेंट, फ़ॉरेन ऑफिस और इंटेलिजेंस एजेंसी, ये सब अपना इनपुट देते हैं फ़ॉरेन पॉलिसी मेकिंग में। और ये प्रोसेस किस तरह आगे बढ़ता है, पार्लियामेंट का इसमें क्या रोल होता है, अगर होता भी है या नहीं होता, इस सारे प्रोसेस के बारे में हम आपको बताएंगे। हमने बहुत से एनालिस्ट से बात की है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट और डिफेंस एनालिस्ट के साथ, और अपना तजिया भी, अपना एनालिसिस भी इसमें शामिल किया है। आइए देखते हैं। गुज़श्ता माह जब अफगान सफ़ीर को GHQ तलब किया गया तो सफारती हलकों में इस बात पर चहमगोइयाँ शुरू हो गईं कि फ़ौज बराह रास्त खारजा पॉलिसी में मुदाखलत कर रही है। लेकिन जिम्मेदार ज़राए ये बात कहते हुए पाए गए कि GHQ का ये इक़दाम पाक अफगान ताल्लुकात की असल हकीकत की अक्कासी करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले अनासर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। अफगानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल फौजी एतबार से ख़राब है और तमाम दुनिया अफगानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए पाक फ़ौज पर इन्हिसार करती है। ऐसे में GHQ का अफगान सफ़ीर को तलब करके 76 अफराद की फहरिस्त इनके हवाले करना कोई गैर मामूली बात नहीं। हालात के ऊपर डिपेंड करता है। जब इस तरह के हालात हों जहां सिक्योरिटी मेन कंसर्न हो जाए तो उसमें फिर फ़ौज की इनपुट ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे जिस तरह के हालात रहे हैं उसमें फिर फ़ौज का एक कलीदी रोल रहा है और डोमिनेंट रोल रहा है। उसके साथ ये भी है कि मुल्क में थ्रू आउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी नहीं रही है। 30 साल हमने मार्शल लॉज में गुजारे हैं, तो जिसमें कि मिलिट्री रूल कर रही थी, तो जाहिर है कि मिलिट्री की डोमिनेंस उस ज़माने में तो वैसे ही थी। तो सिक्योरिटी को कंसर्न करते हुए ख़तरात जो हैं हमारे, फिर पाकिस्तान ने एक सिक्योरिटी स्टेट रही है काफ़ी अरसे, तो उसके अंदर यह है कि फ़ौज की इनपुट रही है, इसमें इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन सफारती हलकों में ये बात भी होती रही कि GHQ का ये इक़दाम पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल की भी अक्कासी करता है, और वो ये है कि पाकिस्तान में खारजा पॉलिसी की तश्कील के अमर पर फ़ौज हावी है। पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात पर सलामती और सिक्योरिटी से मुताल्लिक इशूज़ का गलबा है, और इसके अलावा पाक फ़ौज पाकिस्तान पर 30 साल तक बराह रास्त हुकूमत करती रही है, जिसकी वजह से खारजा ताल्लुकात पर भी फ़ौज के सोच के असरात गहरे हैं। मेरे ख्याल में जो हमारे अहम फ़ॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं, और ख़ास तौर से उन ममालिक के साथ जैसे अफ़गानिस्तान हुआ, इंडिया हुआ, अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, उसमें तो मेरे ख़्याल में इसमें दो राय नहीं हो सकती कि फ़ौज जो है वो उसकी जो पॉलिसी है, उसकी जो सोच है और उसका जो झुकाव है वो बहुत अहमियत का हामिल है, और वही ज़्यादातर एक लिहाज से आप नज़र आता है हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी में। ये ज़रूर है कि हमारी फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो अपना इनपुट देती है, और कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि फ़ॉरेन जो ऑफिस है, जो हमारे फ़ॉरेन एडवाइज़र हैं फ़ॉरेन मिनिस्टर के आजकल, लेकिन जैसे जरदारी साहब के ज़माने में शाह महमूद कुरैशी थे, तो बड़ी हद तक उनकी सोच और फ़ौज की सोच भी उसमें यकसुई भी हो सकती है। ये नहीं कि हर दफ़ा कोई इख्तिलाफ हो, लेकिन मेरे ख़्याल में जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हमारे शाह महमूद कुरैशी थे उनके ताल्लुक़ात फ़ौज से बहुत अच्छे थे, और उनकी सोच में भी एक लिहाज से फ़ौज की सोच के साथ काफ़ी हम आहंगी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वजह से, और फ़ॉरेन पॉलिसी PPP ने एक लिहाज से उनको कम्प्लीटली ये पावर्स दे दी थी कि आप फ़ॉरेन पॉलिसी बनाएं, चूँकि उन्होंने कोशिश एक दफ़ा की कि हम फ़ॉरेन पॉलिसी अपने हाथ में लें। फ़ौजी हल्के ये बात तो तस्लीम करते हैं कि फ़ौज कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा करती है, लेकिन इनका कहना यह भी है कि ये अमल फ़ौज के इदारे की किसी ज़रूरत के तहत नहीं होता, बल्कि फ़ौज खारजा ताल्लुकात की तश्कील पर इसलिए असरअंदाज होती है कि रियासत की ज़रूरत होती है। पहली बात तो ये कि फ़ौज की अपनी तो कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर ज़रूरत है तो वो मुल्क की है, स्टेट की है। और बुनियादी बात जो सबसे मतलब बेस है, इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ॉरेन पॉलिसी बनाने की एक्सपर्टीज़ और फ़ॉरेन पॉलिसी बनाने की ज़िम्मेदारी वो मिनिस्ट्री ऑफ फ़ॉरेन अफेयर्स की है। और साथ में ये भी कहता चलूँ कि वहाँ पर बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, इसलिए कि वो डेडिकेटेड हैं फॉर मेकिंग फ़ॉरेन पॉलिसी। बाकी तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो जनरल पर्पस भी है ना,
کہ کوئی آج پاور میں ہے تو کوئی انٹیریئر میں ہے اور اس طریقے سے. یہ لوگ وہ نہیں ہیں, یہ پراپر پروفیشنل لوگ ہیں. اور پھر یہ بھی بات پکی ہے کہ جو وہ تو پرپوز کریں گے, آپشنز دیں گے, فارن پالیسی پر اپروول جو ہے وہ گورنمنٹ ہی کو دینی ہے اور انہی کو کرنی. اب یہ جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ جب ہم اپنا حقائق دیکھتے ہیں پاکستان کی تاریخ کے, غلط یا صحیح, غلطی سارے لوگ اس بات میں متفق ہیں, فوج آتی رہی حکومت میں اور حکومت چلاتی رہی, تو اس نے اپنا ایک جگہ بنا لی یا پیدا کر لی جو آہستہ آہستہ ختم بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں پالیسی کیسی چل رہی تھی, آج کیسی چل رہی ہے. تو یہ کلاوزوٹزین ایک ٹرینٹی ہوتی ہے جس میں افواج یعنی کہ گورنمنٹ اینڈ پیپل, اور آج کل کے زمانے میں آپ چوتھی چیز شامل کر لیں میڈیا. یہ پورا کنسٹرکٹ بنتا ہے, آپ سمجھ لیں, سوسائٹی کا. دوسری جانب بعض دفاعی تجزیہ کار اس رائے کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ فوج کے خارجہ تعلقات پر حاوی ہونے کی اصل وجہ جمہوری اداروں کی کمزوری ہے. جمہوری ادارے یعنی سیاسی جماعتیں اور پارلیمان پاکستان کے سیاسی نظام اور روایت کا حصہ بننے میں ناکام رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں غیر جمہوری طاقتیں زیادہ طاقتور ہو چکی ہیں اور یہی طاقتیں اب خارجہ پالیسی کی تشکیل کے عمل پر حاوی ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جنرل کیانی جو تھے انہوں نے فارن پالیسی پر کافی غالب تھے, اور وہی زیادہ تر انہی کی سوچ جو تھی وہ پریویل کرتی تھی. تو اور وہ ہر ملک کے جو سربراہ ہوتے تھے ان سے ان کا تعلق ہوتا تھا, اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ پریزیڈنٹ اوباما کو ایک اپنی سوچ کے بارے میں ایک کافی میمورینڈم بھی سبمٹ کیا تھا جب وہ امریکہ گئے تھے. اور یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو باہر کی حکومتیں ہیں اور سربراہ ہیں ان کو پورا علم ہے پاکستان کے بارے میں, اور جس طریقے سے ان کو پتہ ہے کہ فارن پالیسی وغیرہ میں آرمی کی اتنی زیادہ مداخلت ہے اور جو ان کی سوچ ہے وہی مانی جاتی ہے, تو اس وجہ سے ہمارے جتنے بھی وہاں کے ممالک کے اہم لوگ شخصیات ہیں, چاہے وہ سربراہ ہوں یا فارن منسٹر ہوں یا سیکیورٹی کے منسٹرز ہوں, وہ تمام ہمارے فوجی سربراہوں سے تعلق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ کہ ان کے جنرلز وغیرہ تو ظاہر ہے وہ ہمارے فوجی جنرلز سے تعلقات رکھتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انہوں نے انٹرنل جو حالات تھے دہشت گردی کے خلاف انہوں نے بڑی جنگ میں اس کو فوکس کیا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انڈیا کے چاہتے تھے کہ انڈیا سے کوئی بات چیت نہ ہو, اور ان کا یہ بھی خیال تھا, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ممکن نہیں تھا, لیکن پھر بھی ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ افغانستان سے تعلقات کو بہتر کیا جائے, لیکن انڈیا سے بالکل کوئی تعلقات میں بہتری کی نہ صورت ہے نہ کوشش کی جائے. تو اس وجہ سے بھی ناکام ہوئی, اس لیے کہ افغانستان جو ہے اس کے تعلقات انڈیا سے اس قسم کے تھے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ انڈیا سے اتنا تناؤ رکھیں اور پھر افغانستان سے تعلقات کو بہتر کیا جائے. خارجہ تعلقات کی تشکیل کا عمل بہت پیچیدہ ہے. اس پر حاوی وہی طاقت ہو سکتی ہے جس کے پاس اطلاعات کے ذرائع بھی ہوں اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت بھی. بعض سیاسی اور خارجہ تعلقات کے ماہرین کے مطابق یہ صلاحیت فوج کے پاس موجود ہے, جبکہ سیاسی قیادت اب تک ان صلاحیتوں سے محروم ہے. کبھی آپ نے ہندوستان کے بارے میں سنا کہ ہندوستان کی جو ملٹری ہے یا ہندوستان کی جو سویلین لیڈرشپ ہے اس انکلیئر اباؤٹ دی فارن پالیسی اور دی سیکورٹی گول دیٹ دے وانٹ ٹو اچیو؟ نو, کبھی بھی مودی صاحب کے بارے میں. لیکن اگر نواز شریف جو ہے وہ ریئلی if he wants to seize the initiative, تو دیکھیں پاکستان کا فارن منسٹر نہ ہونا یہ کوئی مطلب پاکستان کے لیے کوئی یہ اچھی بات نہیں. میں ستار عزیز صاحب کا بے حد احترام کرتا ہوں, آئی تھنک ہی از ڈوئنگ اے مارولس جاب, لیکن وہ حیثیت نہ دینا تو کس وجہ سے لوگ مثال دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو نے بھی فارن منسٹر نہیں لکھا ہوا تھا. بھائی he had specialized, he was a graduate of Berkeley, he had a vast experience, he knew کہ postures اور policies کے درمیان فرق کیا ہے. تو یہ تو اس کی وجہ سے وہ انالوجی جو ہے وہ آج کے ایج کے اوپر فٹ نہیں ہوتی ہے, جہاں پہ فارن پالیسی اور کنڈکٹ آف فارن پالیسی ہیز بیکم اے ویری اسپیشلائزڈ and you need a foreign minister who is young, who is energetic, and he knows the nuances.
تو یہ میرے خیال میں یہ کچھ حقیقتیں ہیں، لیکن وہ رویہ پھر وہی رہے گا. پھر یہ ہوگا کہ اگر فارن پالیسی کا ڈیزاسٹر ہو گیا تو ملٹری کو ڈال دیں. وہ تو یو کانٹ اسکیپ گوٹ دا ملٹری فار دی فالٹس آف دی سویلین. مشرف حکومت کے خاتمے کے بعد سیاسی حکومتوں اور فوجی قیادت کے درمیان خارجہ پالیسی کی تشکیل کے حوالے سے بہت سے اختلافات سامنے آئے اور یہ تضادات بھی بنے اور بعد میں ملک میں اس کی وجہ سے سیاسی تناؤ بھی پیدا ہوا. فارن پالیسی میکنگ میں جو تضادات سب سے پہلے سامنے آئے وہ کیری لوگر بل کے حوالے سے 2008 کے دسمبر میں آئے، جب کیری لوگر بل امریکن سینٹ اور کانگریس نے پاس کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس کو اپنی ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا، لیکن فوجی قیادت نے اس سے پبلکلی ڈس ایگری کیا اور کیری لوگر بل کی مخالفت کی. کیری لوگر بل کے تحت پاکستان میں بہت سی سویلین پروجیکٹس کے لیے ایڈ آنی تھی، لیکن فوجی قیادت نے اس سے اختلاف کیا پبلکلی. دوسری بڑی مثال جو تضادات اور تناؤ پیدا ہوا خارجہ پالیسی کی تشکیل کے حوالے سے، وہ نواز شریف گورنمنٹ کی یہ خواہش تھی کہ وہ انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن پروسیس شروع کرنا چاہتے تھے، لیکن فوجی قیادت نے اس کے راستے میں بہت سی آبسٹیکلز کریٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ آبسٹیکل کریٹ کرنے کا جو پروسیس تھا جس کی وجہ سے اسلام آباد میں سیاسی تناؤ بھی نظر آیا، سیاسی تناؤ پبلکلی دیکھا جا سکتا تھا. بعض اوقات حکومت سیاسی دباؤ میں آنے کے بعد فوج کی رائے پر عمل کرنے پر مجبور ہوتی ہے اور بعض اوقات ملک میں پیدا ہونے والی سیاسی تناؤ سے ملک کو شرمندگی بھی اٹھانا پڑتی ہے. اصل میں تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری جمہوریت کی کمزوری ہے. جمہوریت کی کمزوری اس طریقے سے ہے کہ ہمیشہ سے ایک لحاظ سے ہمارے فوج کا جو ادارہ رہا ہے وہ بڑا مضبوط رہا ہے اور جو سویلین جمہوری ادارے ہیں وہ بڑے کمزور رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا جنرل مشرف گئے ہیں، چونکہ آپ کا سوال زیادہ تر اس کے بعد کے پیریڈ کا ہے، تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کوشش تو سویلین حکومت کی یہ ہوئی ہے کہ ہم اپنے جمہوری اداروں کو مضبوط کریں، لیکن یہ پروسیس جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہی مضبوط ہوں گے اور جیسے جیسے ان کی کارکردگی بہتر ہوگی، جیسے جیسے ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے، چاہے وہ جوڈیشری کا ہو یا میڈیا ہو یا خود سویلین ادارے ہوں جیسے پارلیمنٹ ہے. مثلا اگر پارلیمنٹ زیادہ فعال ہو اور ہمارے لیڈرز کا ہمارے عوام میں زیادہ ان کی رسپیکٹ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ پھر فوج جو ہے وہ پیچھے ہٹے گی اور سویلینز جو ہیں وہ پالیسی بنانے میں ان کو آسانی ہوگی. لیکن اگر وہ زیادہ کمپرومائزڈ ہوں، اگر ان کی جو کارکردگی ہے وہ زیادہ مقبول نہیں ہے تو اس سے پھر میرے خیال میں فوجی ادارے جو ہیں ان کو ایک لحاظ سے فائدہ ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی ایک لحاظ سے ڈومیننس کو برقرار رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر نواز شریف کا دور آیا تو میرے خیال میں نواز شریف کے آنے سے ایک بنیادی طور پہ فرق یہ پڑا کہ نواز شریف کے زمانے میں وہ اور جب سے وہ پار میں ہیں اس وقت انڈیا کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات کی جو خواہش جو ہے وہ ایک جنون خواہش تھی. تو میرے خیال میں یہ جو تضادات جو کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جس کے اندر نہ صرف ملٹری ہے بلکہ اس میں سویلین ریجیم بھی موجود ہے، ان کے درمیان ایک نقطہ نظر کا اختلاف بھی تھا، لیکن میرے خیال میں ان اختلافات کو زیادہ ہوا دی گئی اور وہ ہوا اس حوالے سے دی گئی کہ جب میمو گیٹ کا سکینڈل آپ کے سامنے آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو وہاں پہ ہمارے امبیسڈرز تھے حسین حقانی، اگرچہ ان کی اپروول بھی ISI کے ہی کے کہنے پہ ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ واشنگٹن جیسی سینسٹیو جگہ کے اوپر جہاں پہ میں بھی رہا ہوں آپ بھی رہے ہیں واشنگٹن کے اندر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی اپروول ہو وہاں پہ کوئی شخص ایمبیسڈر لگ سکے. اس کے بعد حقانی صاحب کا اپنا ایک ایجنڈا تھا، وہ ملٹری کو نیچا دکھانا چاہتے تھے اور اس کے حوالے سے ان کی پالیسیز جو تھیں وہ پاکستان کے ٹرو انٹرسٹ کو ریفلیکٹ نہیں کرتی تھیں. تو یہ میرے خیال میں یہ جو تضادات ہیں وہ اب کافی حد تک کم ہو گئے ہیں. حکومت اور فوج کے درمیان خارجہ پالیسی کی تشکیل کے حوالے سے سب سے بڑا تناؤ بہرحال بھارت سے تعلقات کے حوالے سے ہی پیدا ہوا.
भारत की तरफ रवैये के हवाले से फौज के अंदर पाए जाने वाले ख्यालात में तब्दीली आती रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये तब्दीली नज़र भी आती रही है। जब तक जनरल अशफाक परवेज़ कियानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, वो भारत के साथ मुज़ाकरात को कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। वो सिविल गवर्नमेंट को यही मशवरा दे रहे थे कि आप टॉक्स तो करें, लेकिन टॉक्स के नतीजे में एक हद से आगे ना जाएं, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस इंडिया को ना दें, लेकिन टॉक्स जारी रखें ताकि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके, किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट को, इंडिया के साथ किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके, ताकि पाकिस्तानी फ़ौज वॉर अगेंस्ट टेरर के हवाले से जो इंटरनल ग्रुप्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उस पर अपनी सारी एनर्जी और रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सके और भारत के साथ किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। लेकिन ये तब्दीली आती गई जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ बने, तो उन्होंने नवाज़ शरीफ हुकूमत के रास्ते में इस तरह की ऑब्स्टिकल क्रिएट की। जब नवाज़ शरीफ साहब ने नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करने की कोशिश की, तो ये ख़ासी हद तक ये बात सामने आई कि उन्होंने हर तरह के नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अपोज करने की कोशिश की। इसकी एक बड़ी वजह भारत का अपना रवैया भी था, जो गैर लचकदार रवैया भारत की हुकूमत ने शो किया, वो भी मददगार हुआ फ़ौज की इस पॉलिसी को, इस सोच को मजबूत करने में। अमेरिका से ताल्लुकात के हवाले से भी फौजी क़यादत और सियासी हुकूमतों के दरमियान तनाव पैदा हुआ। इस पैदा होने वाले तनाव की एक बड़ी मिसाल कैरी लूगर बिल के हवाले से पैदा होने वाले तज़ादात थे। कैरी लूगर बिल का मकसद क्या था? पाकिस्तान को जो भी इमदाद अमेरिका फराहम कर रहा था, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पाकिस्तान को दिया गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी शिकें थीं, कुछ ऐसी शराइत थीं जिनके ऊपर काम करके उस वक़्त के हवाले से पाकिस्तान शायद अपनी सिक्योरिटी को जेपरडाइज कर रहा था। फॉर एग्जांपल, उसमें टेररिस्ट ग्रुप्स की बात की गई थी, उसमें लश्कर तैयबा की बात की गई थी, लश्कर जंगवी की बात की गई थी। देयर वर मैनी टेररिस्ट ग्रुप विच वर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान उस वक़्त। तो उन्होंने उनके ऊपर कहा जी कि इनके ख़िलाफ़ जब तक क्रेडिबल कार्रवाई आप नहीं करेंगे तो आपको ये एड कैरी लूगर बिल के तहत आपको नहीं दी जाएगी। और फिर दूसरी उसकी शर्त ये थी कि अमेरिका की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनके पास एक सर्टिफिकेशन के लिए भी कहा गया था कि हर 6 महीने बाद वो सर्टिफाई करेंगी कि पाकिस्तान जो है इज़ बिहेविंग और पाकिस्तान का बिहेवियर अच्छा है या नहीं है। तो ये मेरे ख़्याल में ये जो शराइत जो थी वो इतनी सख्त थी कि कम अज़ कम मिलिट्री की नज़र में पाकिस्तान को वो इमदाद इन शराइत के होते हुए कबूल नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान को कैरी लूगर बिल के तहत पाकिस्तान को एक थोड़ा सा जो है वो रिस्ट्रिक्ट जरूर कर दिया गया था, लेकिन वो इट वाज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो ये इसके बारे में मुतज़ाद राय हैं। ये बात यकीनी है कि भारत, अमेरिका और अफगानिस्तान के हवाले से फ़ौज की अपनी एक राय है और फ़ौजी क़यादत इस राय पर अमल पैरा होने के लिए इसरार भी करती है। लेकिन बहुत से माहिरीन का कहना है कि इन 3 ममालिक के अलावा बाकी ममालिक से ताल्लुकात किस तरह उस्तवार करने हैं, इस पर फ़ौज ना किसी राय का इजहार करती है और ना किसी ख़ास पॉलिसी पर अमल पैरा होने पर इसरार करती है। मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो हुकूमत वक्त बनाती है और उस पॉलिसी बनाने में ज़ाहिर है कि इनपुट्स सारी इदारे देते हैं, मुख्तलिफ इदारे देते हैं। हुकूमत का जहाँ तक अपना ताल्लुक़ है, चूँकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हुकूमत जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की होती है, तो उससे ये बावर किया जाता है कि हुकूमत जो भी फाइनल शेप देगी पॉलिसी को, वो जो है वो अवाम की उमंगों की भी हामिल होगी। तो उसमें वो चीज़ें अवाम की जो सोच है वो शामिल होगी, क्योंकि उसके बगैर वो कर नहीं सकते। लेकिन उसके अलावा मुल्क की जो ज़रूरियात होती हैं उनको देखते हुए फ़ॉरेन पॉलिसी में मुख्तलिफ इदारे अपनी इनपुट्स देते हैं। मैं तो स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता कि फ़ौज डोमिनेट करती है फ़ॉरेन पॉलिसी। फ़ौज कुछ मुल्कों के सिलसिले में रिलेशनशिप को आप कह सकते हैं कि डोमिनेट तो नहीं, एडवाइस ज़्यादा देती है। उसमें अमेरिका है, उसमें अफ़गानिस्तान है, उसमें इंडिया है। इसके अलावा पूरी दुनिया खुली पड़ी है। ठीक है जी, अगर मतलब ये मलबा डाल दिया जाए फ़ौज के ऊपर, भाई आपको कौन रोकता है? आपके तुर्की के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, चीन के साथ आपके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, रूस के साथ आप ताल्लुकात क्यों नहीं बना रहे? क्या फ़ौज रोक रही है? खारजा पॉलिसी की तश्कील के अमल में फ़ौज के असर रसूख के इजाफे की बुनियादी वजह मुल्क और खित्ते की सियासी और सलामती की सूरत हाल होती है। अगर मुल्क या खत्ता फ़ौजी एतबार से किसी बहरान का शिकार होगा तो लाजमी तौर पर फ़ौज के असर रसूख में इजाफा होगा। पाकिस्तान के कोई 70-80 मुल्कों में सफारत खाने,
ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ ریلیشنز پر فوج نہیں یہ ڈومینیٹ کر رہی کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے کیا ریلیشن ہو، یا کویت کے ساتھ، یا قطر کے ساتھ، یا بحرین کے ساتھ، یا مصر کے ساتھ، یا برازیل کے ساتھ، یا ارجنٹینا کے ساتھ، یا اسپین کے ساتھ. تو وہ ایک سچویشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ویزاوی انڈیا جو پالیسی ہوگی اس میں فوج کی انپٹ اہم ہوگی. لیکن پرامن صورتحال میں سیاسی حکومت اگر چاہے تو خواجہ تعلقات کے اقتصادی اور سیاسی پہلوؤں پر زور دے سکتی ہے. سب سے جو میجر انپٹ ہے وہ فارن آفس کی ہوتی ہے، کیونکہ فارن آفس کو اس کی تمام سفارت خانے جو ہیں وہ فیڈ کرتے ہیں پولیٹیکل سچویشن دنیا میں ہر ملک کے ساتھ، ان کے ساتھ تعلقات کس طرح ہے. ہمارا سفارت خانہ جو امریکہ میں ہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بتائے گا کیا پوزیشن ہے، وہاں پہ سوچ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا، ریکمنڈیشن بھیجیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کے لیے، یا افغانستان کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ. تو وہ رپورٹس وہ آتی ہیں. ایمبیسی میں جو منسٹری میں لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی انپٹس دیتے ہیں، فارن سیکرٹری صاحب اور فارن منسٹر صاحب پھر ان تمام چیزوں کے اوپر ایک سمریز اور رپورٹس بنا کے وزیر اعظم کو فیڈ کرتے رہتے ہیں. فارن پالیسی میکنگ میں سیاسی حکومت کی کمزوری کی ایک بڑی وجہ پاکستان میں پارلیمانی روایات کی کمزوری ہے. پارلیمانی روایات قائم نہیں ہو سکی یہاں پہ، پارلیمنٹ کا کوئی رول نہیں بن سکا، پارلیمنٹ ایفیکٹولی فارن پالیسی میکنگ میں کوئی رول نہیں پلے کرتی. اس وجہ سے سیاسی حکومت بھی ایک کمزور پلیئر بن کے ایمرج کرتی ہے اس سارے فارن پالیسی میکنگ کے پروسیس میں. اس میں ایک بڑی وجہ انفیکٹو ہونا، روایات کا نہ ہونا، پارلیمانی روایات کا نہ ہونا ایک وجہ ہے. دوسری بڑی وجہ کیپیسٹی کی ہے، کیونکہ پارلیمنٹری پروسیس یہاں پر انٹرپٹ ہوتا رہا ہے، اس لیے انٹرپشن کی وجہ سے یہاں پر روایات نہیں بن سکیں، اور روایات نہ ہونے کی وجہ سے ایک ایفیکٹو رول پارلیمنٹ فارن پالیسی میکنگ میں پلے نہیں کرتی. اس حوالے سے ہم نے فارن ریلیشنز کمیٹی، نیشنل اسمبلی کے فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین سردار اویس لغاری کا انٹرویو کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. پچھلے 3 سال میں تو فارن ریلیشنز کمیٹی نے کافی ایکٹیو رول پلے کیا. ہماری کافی تقریباً ہر مہینے میٹنگز ہوتی ہیں اور مختلف ایشوز کے اوپر ہوتی ہیں. ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا، ہم نے فارن پالیسی میں 5 بیسک کلسٹرز بنائے ہیں. ایک ایران اور جی سی سی کنٹری کے ساتھ ریلیشن شپ ہماری، ایک امریکہ کے ساتھ، ایک چین کے ساتھ، ایک ہندوستان کے ساتھ اور ایک افغانستان کے ساتھ. اس کے ان کلسٹرز کے اندر ہم نے بہت اہم سوالات ریز کیے ہیں پچھلے 3 سالوں میں. یہ کہ پاکستان ایران اور جی سی سی کنٹریز کے بیچ میں کس قسم کا ایک رول پلے کر سکتا ہے ان کو قریب لے کے آنے میں، کیونکہ مسلم امہ میں بہت زبردست ایک فرکشن کا یہ ایک باعث ہے، اور سیکٹیرین جو پراکسیز ہیں اس کا پاکستان بھی اسی چیز کا شکار ہے. چین اور امریکہ کے بیچ میں ہم لوگ اپنی اسٹریٹجک ریلیشن شپ کے اندر بیلنس کس طرح لے کے آ سکتے ہیں. چاہے چین ہمارا جتنا بھی قریبی اور اچھا دوست ہو، لیکن پھر بھی امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ پاکستان کی بہت اہمیت کی حامل ہے اور ہمیشہ رہے گی. امریکہ کا جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، ہماری اپنی جو پاکستانی کمیونٹی ادھر ہے، وہاں سے جو ریمیٹنسز ہیں، ہماری ٹریڈ ہے ان کے ساتھ. ہم نے بہت ایکسٹینسو میٹنگز کی ہیں. ہم نے ان میٹنگز کے اندر باقاعدہ ریزالو کر کے اسپیشل ریکمنڈیشنز فارن آفس کو دی ہیں. ہم نے مختلف ممالک کے جو سفیر ہیں ان کو فار دا فرسٹ ٹائم ایک ٹریڈیشن سیٹ کی ہے کہ اگر ہم کسی اور ملک کے ایکسپرٹس کا اوپینین لیں تو میرے خیال میں اس ملک کے سفیر سے زیادہ ایکسپرٹ اس ملک کا کوئی نہیں ہو سکتا. ان کو انوائٹ کیا. ہم نے EU کے امبیسڈر کو انوائٹ کیا. ہم نے سعودی عربیہ کی جو مجلس شورا کے لوگ آئے تھے ان کے ساتھ انٹریکشن کیا. ہمارے پاس ایران کے فارن منسٹر جوادی ظریف صاحب کے لیے اسپیشل ہم نے ایک میٹنگ کنڈکٹ کی جو ہم نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا اور فرینک ڈسکشن ہماری ہوئی. ہم نے چین کے جو سفیر ہیں ان کو انوائٹ کیا، ان کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوئی. تو ہم لوگ بیسیکلی فارن ریلیشنز کمیٹی میں یہ بھی اس حد تک بھی محدود نہیں رہتے کہ ہم صرف فارن آفس کی بات سنیں اور اس کے اوپر اخبارات کی اپنی جو بھی جس اسٹڈی ہوتی ہے اس کی بیسس پہ کریں. ہم لوگ فارن آفس والوں کو بلاتے ہیں،
پھر ہم اسی ایشو اور ٹاپک کے اوپر پبلک کے اندر پبلک ہیئرنگ کرتے ہیں، جس کے اندر ہم ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں، وہ ایکسپرٹس آتے ہیں، 3 ایکسپرٹس، یعنی ہماری کمیٹی کے اندر جی ملیحہ جی لودھی بھی آئیں اپنی اس پوزیشن ایزیوم کرنے سے پہلے، انہوں نے انڈیا کے اوپر اپنی ایکسپرٹ جو اوپینین تھا وہ دیا، امریکہ کے اوپر دیا، امتیاز گل صاحب آئے اور بہت سارے ایکسپرٹس تھنک ٹینکس آئے، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب آئے۔ تو ہم ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں، ان کا پورا جو پوائنٹ آف ویو جو ورژن ہے وہ سنتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ ہمیں کیا ایشوز ہیں، کس طرح پاکستان کو موو کرنا چاہیے۔ ہم نے پہلی دفعہ ایکیڈیمیا کے ساتھ ایک ریلیشن شپ فارم کی، ناسٹ یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں بیسڈ، اس کی ہم نے پوری ایک جی پروفیسر کو 4 پروفیسر صاحبان کو جن کو ہیڈ کیا ڈاکٹر رفعت مسعود نے، اور ساتھ مختلف 10 سے 15 ان کی ایک سٹوڈنٹس کی ٹیم تھی، ان کے ساتھ ہم نے ایک پوری ریسرچ ایکٹیویٹی سال کی لکھی، جس میں ہم نے ریسرچ پیپرز آتھر کیے، ہم نے فورٹ نائٹلی رپورٹس شائع کی، جو اسپیسیفک ٹاپکس کے اوپر پیپرز کیے، ہماری فورٹ نائٹلی رپورٹس تھیں، ہمارا سچویشن انالیسز آتا رہ گیا، جو اس وقت ہمارا ویب سائٹ کے اوپر بہت ویلیوبل یہ انفارمیشن ساری اور ریسرچ مٹیریل اویلیبل ہے۔ تو اب فارن ریلیشنز کمیٹی نے پچھلے 3 سالوں میں صرف محض ایک ایڈ ہاک بیسس کے اوپر کسی ٹاپک کو اٹھا کے اس کے اوپر کامنٹس اور سٹیٹمنٹ 2 دنوں کے لیے صرف دینے کے بجائے پراپر ریسرچ ایک تھنک ٹینک کی طرح لوگوں کو انگیج کر کے کام کیا ہے۔ پاکستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اور GCC کنٹری کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، اس کا تفصیل سے اس ڈیبیٹ کے اندر مختلف سپیچز کے اندر جائزہ لیا گیا تھا۔ اس میں پروز اینڈ کونس ہمارے قومی اسمبلی کے اندر سیاستدانوں نے اور سینٹ میں بڑے کلیئرلی سامنے رکھے تھے کہ اگر آپ اس رستے سے جائیں گے تو یہ ہوگا، اگر آپ یمن کے اندر انکریج کریں گے ان کا آپس میں کانفلکٹ کو، تو یمن افغانستان سے بھی زیادہ مشکل علاقہ ہے، وہاں آپ پھنس جائیں گے۔ ہمارا بالکل ایک یونینمس ویو تھا کہ پاکستان کو کسی بھی اپنے اس خطے کے اندر کانفلکٹ کے اندر انوالو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ریکنسیلیٹری رول پلے کرنا چاہیے، اور ان حکومت نے وہ کیا۔ ہماری جو اس فارن پالیسی کے اندر جو اویئرنیس ہے، اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو غالباً فارن پالیسی کے ایشوز جتنی دفعہ پارلیمنٹ کے اوپر باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئے ہیں، ایک ہوتا ہے ایک سوال کی شکل میں سامنے آنا، ایک ہوتا ہے ایک کالنگ اٹینشن نوٹس کی صورت میں آنا، ایک اور ہوتا ہے کہ اسپیکر صاحب کہتے ہیں آرٹیکل کوئی ایک ہے پتہ نہیں کون سا ہے، اس کے تحت آپ مکمل 2 یا 3 دن کی اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے۔ تو غالباً پریزیڈینشل جو ایڈریس ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ، اور جو بجٹ کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد نیکسٹ جو موسٹ فریکوینٹ اماؤنٹ آف جو ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ ہمیشہ فارن پالیسی کے اوپر ہی ہے۔ ایک گروئنگ رول ہے، ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں اتنا زیادہ نہیں ہے اور کچھ اداروں کا زیادہ انفلوئنس ہے، لیکن پاکستان کے ارد گرد جو امیجیٹ ایشوز ہیں، آپ افغانستان کو دیکھیں، آپ امریکہ کو دیکھیں، آپ چین کو دیکھیں، ان کے ساتھ جو ہماری ایک سیکیورٹی ریلیشن شپس ہیں، اس کے اندر سیکیورٹی اداروں کا ایک رول پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ان کا انپوٹ ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے۔ امریکہ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کونڈولیزا رائس کتنی دفعہ اٹھ کی میٹنگز میں سے اٹھ جایا کرتی تھی، جہاں پینٹاگون بہت زیادہ ایگزرٹ کیا کرتا تھا، لیکن پارلیمنٹ کا ایک ہیلدی رول ہے اور وہ گرو کر رہا ہے الحمدللہ بائی دی ڈے۔ لیکن یہ تمام چیز کسی اور کا قصور نہیں ہوتا، آپ جتنا خود ایگزرٹ کریں گے۔ مجھ سے پہلے جو فارن پالیسی کی فارن ریلیشنز کمیٹی تھی قومی اسمبلی کی، اس نے پورے 5 سال کے اندر 4 میٹنگز کی، اسفندیار ولی صاحب جب تھے۔ آج کل ہماری تقریباً ابھی تک غالباً کوئی 40 سے زیادہ میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پرامن صورتحال میں خارجہ تعلقات کی تشکیل پر حکومت کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے اور وہ جس طرح چاہے پالیسی تشکیل دے سکتی ہے۔ اس حوالے سے سیاسی حکومتوں کی ناکامی کی بڑی وجہ ان کی خارجہ امور کے حوالے سے نااہلی ہوتی ہے۔ سویلین لیڈرشپ خود ایک کلیئر ویژن اسپیل کرے کہ ہم کس طرح پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ آرٹیکولیشن جو ہے، فار ایگزامپل میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کرٹیکل آف دی پریزنٹ گورنمنٹ، دیکھیے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی اناؤنس کریں گے، اس کو بٹس اینڈ پیسز میں ریلیز کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا جی ہم آپ کو نیشنل سیکورٹی ڈاکٹرائن اناؤنس کریں گے، تو کس نے ان کا ہاتھ روکا؟ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی موجود ہیں، ان کے پاس کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، تو وہ کیا بات ہے کہ آپ جب
पार्लियामेंट को जब आप सिविलियन इंस्टीट्यूशन के सामने इस तरीके की खुल के बात नहीं करेंगे तो वो फिर मिलिट्री ये समझती है कि इनके पास आइदर विजन नहीं है या उस विजन को आर्टिकुलेट करने में इनका कोई मसला है या किसी मसलियत के तहत वो विजन को आर्टिकुलेट नहीं करना चाहते। तहम एक सफ़ीर के मुताबिक हुकूमत और पार्लियामेंट में इंतहाई अहल लोगों की मौजूदगी पर किसी को शक नहीं होना चाहिए, लेकिन इस अहलियत को सही तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। बात हमें माहिरीन बता रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस की कैपेसिटी के हवाले से, सिविलियन साइड की कैपेसिटी के हवाले से फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में, मेरा ख्याल है शायद हकीकत उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, रियलिटी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उससे। क्योंकि देखना ये है कि हमारी तारीख़ में ऐसे बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते रहे हैं फॉरेन, ऐसे लीडर्स जो बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में। सबसे बड़ा नाम इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है, जो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के एक एक्सपर्ट के तौर पे इमर्ज किए पाकिस्तान की तारीख़ में 1960s में, और उन्होंने फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में इंडिया के साथ रिलेशंस में, चाइना के साथ रिलेशंस में, अमेरिका के साथ रिलेशंस में एक बुनियादी किरदार अदा किया। ना सिर्फ एज फॉरेन मिनिस्टर बल्कि एज प्राइम मिनिस्टर वो एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते रहे फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में पाकिस्तान की। मैं ख़ुद सिविलियन हूँ, इसलिए मैं इस मामले में अपने आप को सबसे बेहतर समझता हूँ। जहाँ तक आपका फॉरेन ऑफिस है, ये इसमें अल्लाह के फजल से बहुत कॉम्पिटेंट अफसर है, बहुत यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं, सिलेक्ट होते हैं, और एक लोएस्ट थर्ड सेक्रेटरी और सेक्शन अफसर के लेवल से शुरू करके और आहिस्ता आहिस्ता थ्रू स्ट्रिक्ट मेरिट प्रमोशंस होती हैं और वो तजुर्बा हासिल करते हैं, और तो उनका और बाहर पोस्टिंग्स की वजह से उनसे और भी तजुर्बा भी उनका वसी होता जाता है। लेकिन सबसे पहले चीज़ तो यह है कि हमारे सिस्टम के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ब्यूरोक्रेसी का बड़ा एक मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि दैट इज़ वो बैकबोन होती है उस इंस्टीट्यूशन की। अच्छा, उस क्योंकि पॉलिटिशियंस तो आते जाते रहते हैं, एक गवर्नमेंट आ गई, कभी दूसरी गवर्नमेंट आ गई। जहाँ तक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का भी ताल्लुक़ है, अगर आप पार्लियामेंट की तरफ देखें तो माशाल्लाह बड़े लायक लोग इस पार्लियामेंट में मौजूद हैं, बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि एक किसी का रह गया तो फिर वो बुरा मानेंगे कि मेरा क्यों नहीं लिया गया था, पर ये नहीं है कि बहुत लायक लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, और वो भी इन तमाम चीज़ों पर उबूर रखते हैं। जी नाजरीन, इन फोकस आपने देखा फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के हवाले से। ये बात हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस जो है वो बड़ा पर्सनैलिटी ओरिएंटेड रहा है। पर्सनैलिटीज़ तब्दील हुई, ओहदे तब्दील हुए और रवैये तब्दील हुए, और वो तब्दील शुदा रवैये जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग पर रिफ्लेक्ट करते रहे, और फॉरेन पॉलिसी मेकिंग जो है वो लोगों के इंडिविजुअल्स के रवैयों से पॉलिसी मेकिंग तब्दील होती रही। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉरेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस नहीं है, बल्कि पर्सनैलिटी ओरिएंटेड है, जिसकी वजह से हम बहुत ऊंच नीच देखते रहे इस सारे प्रोसेस में। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कल तक के लिए उमर फारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।